دھیان کرنی چاہیے کہ جو شخص شوال کے روزے رکھ رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے فرض روزے چھٹے ہوئے ہوں۔ اگر کسی کے رمضان شریف کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، کسی بھی رمضان کے، پچھلے کے، اس سے پچھلے کے، اس سے پچھلے کے، یا 10 سال پہلے کے، تو پہلے وہ ان روزوں کی قضا کرے گا، تب جا کر اس کو اجازت ہوگی کہ شوال کے روزے رکھے۔ یعنی اس شخص کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے کہ جس کے ذمہ رمضان شریف کے روزے قضا ہوں اور پھر وہ روزے رکھ رہا ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے بزرگوں نے مکروہ فرمایا۔ تو اس لیے جو شخص شوال کے روزے رکھے وہ دھیان کرے کہ کہیں رمضان کے روزے میرے ذمہ تو نہیں ہیں، پہلے ان کی قضا کرے، ان کو رکھے، تب رمضان شریف کے بعد شوال کے روزے رکھنے کی فضیلت حاصل کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے عورتیں، خواتین کا خاص طور سے خیال ہوتا ہے کہ جو شوال کے روزے ہوتے ہیں اس کو عورتیں کہتی ہیں شش عید کے روزے، شش عید بولتے ہیں کہ بھائی 6 روزے رکھے، اس کے بعد 7ویں دن عید منائے۔ تو یہ 6 روزے عید سے اگلے دن شروع کر کے لگاتار رکھنے ضروری ہیں۔ بعض عورتوں کا یہ خیال ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شوال کا پورا مہینہ، 29 کا مہینہ یا 30 کا مہینہ، جتنے کا بھی ہو، اس مہینے کے اندر کبھی بھی ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں اور یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ شوال کے 6 روزوں کہ پورے مہینے کے اندر چاہے 2-4 دن غائب کر لے، پھر ایک رکھے، 1 دن چھوڑے پھر رکھے، 2 دن چھوڑے پھر رکھے، کبھی بھی اس مہینے کے اندر 6 روزے رکھنے ہیں تو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کے ذمے پچھلے رمضان کے روزے قضا ہیں، اس کے ذمہ واجب ہے، اس نے رکھے نہیں ہیں، تو وہ شخص ان روزوں کی قضا شوال میں کر لے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب پچھلے روزوں کی قضا کرے گا، ان روزوں کو پورا کرے گا، چھوٹے ہوئے روزوں کو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شوال کے مہینے میں روزوں کی قضا کرنے کے بدلے قضا بھی اس کے ذمے سے ثابت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو شوال کے 6 روزے ہیں ان کا ثواب بھی ان روزوں کے اندر ہی عطا فرما دے۔ یہ امید اگر وہ رکھے گا، نیت کرے گا، تو انشاءاللہ العزیز خدا تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو ان روزوں کا ثواب بھی مل جائے گا جب وہ چھوٹے ہوئے روزوں کو پہلے رکھے گا۔ تو اس لیے جس کے ذمہ روزے چھوٹے ہوئے ہوں اس کو اپنے روزے قضا کرنے چاہیے، اور تب جا کر اس کو شش عید کے روزے رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور چوتھی بات اور آخری بات جو اس مہینے کے اندر دھیان کرنی چاہیے، جس کے بارے میں لوگ اس مہینے کے اندر لاپرواہی برتتے ہیں، جس بات پر لوگ لاپرواہی زیادہ برتتے ہیں اس مہینے کے اندر، یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو رمضان شریف میں ہم نے گناہ بخشوا لیے ہیں، اب تو ہماری مغفرت ہو چکی ہے، اب تو خدا تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو ختم کر دیا، اور وہ نہ نماز، نہ صدقہ خیرات، اور بعض لوگ تو جمعہ بھی غائب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ان کی کوتاہی، غلطی اور غلط فہمی ہے کہ رمضان شریف جانے کے بعد اب گناہ ہمارے معاف ہو چکے ہیں، رمضان میں اب نمازیں پڑھنے کی، نیکیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بہت بڑی ان کی بھول اور غلط فہمی ہے۔ رمضان شریف اس لیے آیا تھا تاکہ پچھلے گناہوں کو ختم کرا دے۔ اب جب رمضان شریف گزرا ہے، پھر سے نمازیں چھوڑنی شروع کر دی ہے، پھر سے نیکیاں، قرآن کی تلاوت چھوڑنی شروع کر دی ہیں، تو جیسے رمضان سے پہلے تھے پھر ویسے ہی ہو گئے۔ یعنی جس طرح پہلے گناہوں میں زندگی گزر رہی تھی، ایسے ہی اب گناہوں کی زندگی ہم نے شروع کر دی گویا کہ، اور پھر خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور یہ سمجھ رہا ہے انسان کہ اب تو بس نیکیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا تبارک و تعالیٰ تو راضی ہو ہی گیا ہے۔ یہ کم علم لوگوں کی، جن کے پاس علم نہیں ہے،
جن کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور وہ اس مغالطے کے اندر مبتلا ہے کہ نیکیاں کرنے کا جو سیزن تھا وہ چلا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہوتا ہے جس نے رمضان شریف کو نیکیوں کے ساتھ گزارا، رمضان شریف میں خدا کو راضی کر لیا، اور جو نیکیاں وہ کرتا آ رہا تھا ان نیکیوں پر قائم بھی رہا، برابر کرتا رہا، رمضان ہو غیر رمضان ہو، ان نیکیوں کو چھوڑے نہیں، تو وہ شخص کامیاب ہے، خدا کو راضی کرنے والا ہے۔ مرنے کے وقت اس کی موت جب آئے گی، سرخ روئی کی حالت میں آئے گی، بے فکر ہوگا، حساب و کتاب آسان ہوگا، قبر روشن کر دی جائے گی،